یوم الجمعہ کی فضیلت۔ سائل کا کہنا ہے کہ آپ کون سے دن کو مقدس شمار کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہ ہفتہ وار چھٹی اور آرام اور عبادت کا دن ہے۔ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا دن نہیں جو عبادت کے لیے خاص ہو۔ مسلمان شخص ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن اللہ عزوجل نے اس امت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے ایک دن مخصوص کیا ہے، اور وہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے افضل ترین دن ہے جسے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخری ہیں اور روز قیامت سب سے آگے ہوں گے۔ انہیں ہم سے قبل کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد۔ یہ وہ دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں ہدایت دی۔ کل یہودیوں کا ہے اور اس کے بعد والا عیسائیوں کے لیے۔ صحیح البخاری الجمعہ حدیث نمبر 487۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ صحیح مسلم الجمعہ حدیث نمبر 1410۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر راضی ہو گیا، تو ہم اس دن کو عید کا تہوار بنا لیتے۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ یہ کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت یوم عرفہ میں جمعہ والے دن نازل ہوئی تھی۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت حدیث نمبر 6726۔ اس دن کی اجر و ثواب کے بیان کے متعلق یہ حدیث جسے مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ اور جمعہ دوسرے جمعہ تک ان دونوں کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 342۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام بیٹھ جائے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر ذکر سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا شخص اس طرح ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا ہو، اور دوسرے نمبر پر آنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہو، اور تیسرے نمبر پر آنے والا ایسے ہے جیسا کہ اس نے مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو، اور اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسے اس نے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی ہو، اس کے بعد آنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں انڈا قربان کیا ہو۔ صحیح بخاری الجمعہ حدیث نمبر 1416۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں فوت ہوئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی میں بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا مجھ پر اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو مٹی ہو چکے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کا جسم کھانا حرام قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 659 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح جلد آ کر آگے بیٹھا اور چل کر آیا سوار نہ ہوا اور امام کے قریب ہو کر خاموشی سے خطبہ سنا اور لغو کام نہ کیا، تو اسے ہر قدم کے بدلے اس کے مسنون روزے
اور قیام کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 687 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دن میں ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان نماز ادا کر رہا ہو اور اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، اور ہاتھ سے اس کے کم ہونے کا اشارہ کیا۔ صحیح بخاری الجمعہ حدیث نمبر 883۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کے روز اس گھڑی کو تلاش کرو جس کی امید کی جاتی ہے کہ وہ جمعہ کے روز عصر سے لے کر غروب شمس کے درمیان ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 700 میں صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیہ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12309۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔